مراد بھائی آپ آئیں گے؟ میں السلام علیکم. ایک چھوٹی سی نظم ہے. آ کے دیکھو میرے جسم بے جان کو، آ کے دیکھو میرے جسم بے جان کو، اس سلگتے ہوئے وطن ویران کو، وہ وطن جس کے بے بس مکینوں نے بھی اپنے خوابوں کے مردے دفن کر دیے، سارے سپنے بھی نظر کفن کر دیے. نہ کوئی آس ہے نہ کوئی کھیت ہے، ہر طرف بس سلگتی ہوئی ریت ہے. آرزوؤں کا اجڑا جہاں مٹ گیا، آتش درد سے آسماں مٹ گیا. جس کی تڑپن سے تھک کر میرے درد کا دن نکلتا تو ہے، پر اجالا نہیں، غم کی قبروں نے سورج نکالا نہیں. عمران ریاض خان، پاکستان کا وہ سپوت، پاکستان کا وہ بیٹا جس کا جرم صرف اور صرف اس وطن سے محبت کرنا ہے. ہمیں سوال کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. سوال کرنا ہمارا حق ہے. جس طرح سوال کرنے کے لیے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 19، ہمیں اپنی ریڈ لائنز کا پتہ ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل 6 بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اور عمران خان کا قصور کیا تھا؟ عمران ریاض خان کا وہ سوال اٹھاتا تھا، رجیم چینج کے معاملے کے اوپر سوال اٹھاتا تھا. کیوں اٹھاتا تھا؟ کیونکہ ایک ملک کے سابق وزیر اعظم نے چند سوالات اٹھا دیے. اگر ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جو کہ موسٹ پاپولر پرسنالٹی ہے اس وقت ملک کے اندر، وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے، تو پھر میرے لیے یہ سوال بن جاتا ہے کہ پتہ کروں کہ وہ کون ہے جو نیوٹرل بھی ہے اور جانور بھی ہے. وہ اگر سوال اٹھاتا ہے کہ ہمارے ہاں رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس رجیم چینج آپریشن میں فیسلیٹیٹر میر صادق میر جعفر ہے، جب وہ یعنی سابق وزیر اعظم سوال اٹھاتا ہے تو میں جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، ارشد شریف، معید پیرزادہ، ایاز امیر، ان سب کا حق بنتا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں کہ کون ہے میر جعفر، کون ہے میر صادق. لیکن اس کے بعد اگر چھپ چھپ کر ان نون نمبر سے ہمیں کالز کر کے ہمیں دھمکایا جاتا ہے، اور رات کی تاریکی میں ایک موسٹ فیمس یوٹیوبر، پاکستان کے سینئر موسٹ جرنلسٹ اور اینکر پرسن کو ایک ٹول پلازا سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس سے بڑی بد انتظامی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا حکومتی جبر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ریاستی تشدد نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کیا کیا؟ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے قلم کی جگہ ایک بندے کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی. آپ نے اس کی آنکھوں میں خون کی جگہ آنسو اور آنسو کی جگہ خون نکلوا دیا. ساری رات اس کو جگائے رکھا، اس کو سونے کے لیے بستر تک نہیں دیا، اس کو واش روم تک کی پرمیشن نہیں تھی. تو اس سے بڑا ریاستی جبر کیا ہو سکتا ہے؟ اور ایک صوبے کا وزیر داخلہ جو پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ایک گندی انگلی کے اشارے دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن. وہ کل ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کنٹیمپٹ نہیں کی. تو مجھے بتائیے کہ اس ملک میں ہمیں کانسٹیٹیوشن اور لا کے اوپر لیکچر دینے والوں کی اپنی شکلیں کیسی ہیں؟ میں صرف آپ لوگوں سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ ہم آواز ہو کر نعرہ لگانا ہے: عمران ریاض خان، آزاد صحافت، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ان تمام صحافیوں کے اوپر جو آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بنتے تھے. I would like to take their name: حامد میر، شاہ زیب خان زادہ، منیزہ جہانگیر، آسمہ شیرازی، سب یہاں پر آؤ اور کہو کہ یہ بھی آزادی صحافت کے اوپر قدغن ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.